اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، لیکن زندگی میں در حقیقت یہی خواہشیں پریشانیوں کو جنم دیتی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی راستے سے گزریں اور اس میں گڑھے، موڑ، اسپیڈ بریک پر نہ آئیں؟ جب ذرا سے راستے میں آپ اتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں تو زندگی میں پیش آنے والی خلاف مزاج باتوں سے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مصیبتیں ہمیں صرف پریشان کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا ان کے کچھ فوائد بھی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں یوں ہی بے سبب نہیں بھیجتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عقل مند لوگ ان مصائب سے کس کس طرح کے فائدے اٹھا کر دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ گئے۔ ابن اسیر کی جامع الاصول اور النخایہ جیسی شاہکار کتابوں کی وجہ تصنیف یہ بنی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھے، لیکن قسمت کا رونا رونے کی بجائے انہوں نے ہمت اور محنت سے کام لیا اور ان عظیم کتابوں کی تصنیف کے کام میں جت گئے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاکم وقت نے ناراض ہو کر ایک کنویں میں بند کروا دیا۔ انہوں نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور سر پر ہاتھ رکھ کر رونے دھونے کی بجائے فقہی مسائل کی بے نظیر کتاب المبوس کی 15 جلدیں اپنے ان شاگردوں کو زبانی لکھوا دیں جو کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر لکھتے جاتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاویٰ قید و بند کی حالت میں لکھے۔ پس ثابت ہوا کہ اہل بصیرت حضرات دکھ و درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہونے پر انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ آپ ان میں گھر کر خود کو پریشان نہ کریں، بلکہ انہیں دور کرنے یا ان کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے ان تدابیر پر عمل کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے پیش آنے والے مسئلے کو سمجھیں۔ عقل مند افراد مصائب کے سامنے ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ گہری نظر سے ان کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد انہیں حل کرنے کا مرحلہ بخیر اور خوبی طے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اکثر مسائل اپنے اندر ہی اپنا حل لیے رکھتے ہیں، لہٰذا کسی بھی مسئلے پر بجائے بخلانے کے اس کو حل کرنے کے لیے صبر اور سکون کے ساتھ کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے، بس تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ پریشان ہیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ یہ کچھ حد تک تو فطری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے خاص پر طاری کر لیا تو یہ آپ کو بدخواسی کی طرف لے جائے گی۔ ایسی صورت میں حالات آپ کو بد سے بدتر لگنے لگیں گے، لہٰذا کسی بھی پریشانی کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں۔ مسئلے کا حل سوچنے کی بجائے بدخواسی کے آگے ہتھیار ڈالنے کا مطلب اپنا دشمن آپ بننا ہے۔ نمبر 4، دماغ سے صحیح حل اسی وقت نکلتا ہے جب دماغ کی مجموعی حالت پر سکون ہو۔ دماغ کو پرسکون رکھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس بے جا بھاگ دوڑ، چیخ و پکار یا رونے دھونے سے پرہیز کیا جائے، تھوڑا تحمل اور بردباری سے کام لیا جائے۔ تحمل سے کام لینا اس طرح ممکن ہوگا کہ اپنی مشکل کو بڑا نہ سمجھیں۔ آپ کو اپنی مشکل اس وقت چھوٹی لگنے لگے گی جب آپ دنیا کے ان لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ سے 100 گنا زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ تب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان مشکلات میں گھرے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 5، اگر مسئلہ آپ سے کسی طرح حل نہ ہو رہا ہو تو کسی ایسے فرد سے رابطہ کریں جو سمجھدار، جو تجربہ کار اور آپ کے لیے مخلص ہو، جو آپ کی پریشانی پر ہر طرح سے غور و خوض کرے اور آپ کو مفید مشورہ دے سکے۔ لیکن کسی بھی مشورے پر عمل کرنے سے پہلے اسے اپنی ذاتی فیصلے کے ساتھ اچھی طرح پرکھ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور آپ کے لیے کیا غلط ہے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 6، اپنی ذات پر اعتماد آپ کی اصل کامیابی ہے۔ اس اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کر اپنی کمر خود ٹھونکیں کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ یہ اعتماد مشکلات کے حل کے لیے ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول۔ اگر آپ نے اپنے اندر اس اعتماد کو پروان چڑھا لیا تو کوئی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ اب آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی پریشانی کے حل کو التوا میں نہ ڈالیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں
تو اسے التوا میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہایت غلط سوچ ہے۔ یقین جانیے، مسئلہ چاہے کتنا ہی بڑا اور مشکل کیوں نہ ہو، آپ کی صلاحیتوں کے سامنے بالکل نیچے ہے، لیکن اسے کل پر ٹالنے یا نظریں چرانے سے اس کا حل نہیں نکلے گا۔ خود اعتمادی سے یہ کہہ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائیں کہ ہاں، تم سے نمٹ سکتا ہے، پھر ناممکن ہے کہ آپ کامیابی کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکیں۔ ان سب باتوں سے اہم ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات و مصائب انسان کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے مضبوط اور خود اعتماد بنانے کے لیے اور ایک نئی زندگی پہلے سے بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ مشکلات انسان کی شخصیت کی تعمیر و تربیت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ آزمائش کی ان بھٹیوں سے گزرنے کے بعد اس کا اصل جوہر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کی وہ صلاحیتیں جو ابھی تک چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ہر مضبوط اور کامیاب شخصیت کے پیچھے مصائب، تکالیف اور رنج و الم کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ غم اور مشکلات آپ کو وقتی طور پر تو پریشان ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کے خواب بھی ٹوٹ سکتے ہیں، آپ کی ہمت جواب دیتی نظر آ سکتی ہے، اور آپ کو اپنی زندگی لا حاصل لگنے لگ سکتی ہے، لیکن در حقیقت آپ کی آج کی مشکل آپ کی کل کو محفوظ بنا دے گی۔ یہ اندر ہی اندر آپ کی تربیت کرتی اور آپ کا مستقبل تابوناک بنانے کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے۔ اگر آپ نے آج کی پریشانی کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا تو آپ کا آج اور کل دونوں تاریک ہو جائیں گے۔ اس لیے بہادر بنیے، مصیبتوں سے سبق سیکھیے، لیکن ان کو اپنے دل کا روگ خودارا نہ بنائیے۔ ہمت سے کام لیجیے، تازہ امنگیں ایک نئی زندگی جینے کا ارادہ کیجیے۔ ایک نئی اور خوشگوار زندگی آپ کے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے۔